الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ محترم ناظرین، مذہب شیعت کے متعلق کچھ باتیں اور ان کا ایک اصول تقیہ میں نے حضرات کے سامنے مختصراً پیش کیا تھا۔ آج میں حضرات کے سامنے اختصار کے ساتھ شیعہ مذہب، اثنا عشریہ، امامیہ اور اس طرح کے دیگر شیعہ جو ان اصول اور ان عقائد کو ماننے والے ہیں، انہی کے ان تمام عقائد میں سے ایک عقیدہ جو صحابہ کرام کے متعلق خصوصاً شیخین کے متعلق ہیں وہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ شیعوں میں بہت سے فرقے ہیں، آپسی فرقے ہیں، اور ان کے آپسی نظریات بھی الگ الگ ہیں۔ ہر ایک کے اپنے جدا نظریے ہیں۔ تو ہماری جو گفتگو ہیں وہ شیعہ اثنا عشریہ، شیعہ امامیہ اور ان شیعہ فرقوں کے متعلق ہے جو ان نظریات کو مانتی ہیں اور جو ان شیعوں کی کتابوں کو مانتی ہیں۔ سارے شیعہ فرقوں کے متعلق نہیں ہیں۔ ہاں، جو شیعہ صحابہ کرام پہ شب و شتم نہیں کرتے ہیں، صحابہ کرام کو مرتد اور منافق نہیں سمجھتے ہیں، جو شیعہ تحریف قرآن کے قائل نہیں ہیں، جو شیعہ اپنے اماموں کو انبیاء اور خصوصاً حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے افضل نہیں سمجھتے، معصوم نہیں سمجھتے، اور اسی طرح جو شیعہ مذہب اسلام کی بنیادوں کو مانتے ہیں، ان کے متعلق یہ باتیں ہرگز نہیں ہیں۔ شیعہ اثنا عشریہ کے مطابق حضرات شیخین حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں نعوذ باللہ کافر ہیں، اور صرف کافر نہیں بلکہ دنیا کے بدترین کافروں میں سے ان کو شمار کیا گیا ہے ان کی کتابوں میں۔ آج بھی ان کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہیں، اور یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ ان کا کفر اس قدر بڑا ہوا ہے کہ دنیا کے جو خبیث ترین کافر ہیں، فرعون، حامان، نمرود، ابو لہب، ابو جہل، ان سے بھی زیادہ بڑے کفر میں بڑے ہوئے ہیں یہ حضرات۔ اسی طرح ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تمام کے متعلق یہ شیعہ اثنا عشریہ اور شیعہ امامیہ کا یہ نظریہ ان کی کتابوں میں موجود ہیں، اور موقع بموقع ان پر یہ مستقل شب و ستم کی مجلسیں کرتے ہیں، تبرہ کرتے ہیں۔ شیعہ ذاکرین ان کا نام لے کے لعن طعن کرتے ہیں، تبرہ کرتے ہیں، یہ مستقل ان شیعوں میں ہوتا رہا ہے۔ آپ کے سامنے میں صرف حوالہ جات پیش کرنا چاہتا ہوں شیعہ اثنا عشریہ اور شیعہ امامیہ اور اس طرح کے تمام شیعوں کے متعلق جو ان نظریات کا حامل ہے کہ ان کی کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے۔ شیعہ اثنا عشریہ کی حدیث کی کتابوں میں سے سب سے مستند اور معتبر کتاب ابو جعفر محمد بن یعقوب کلینی رازی کی کتاب ہے الجامع الکافی۔ اس کا درجہ آپ سمجھیے کہ ایسا ہے جیسا کہ مسلمانوں کے درمیان حدیث کی کتاب صحیح بخاری کا درجہ ہے، ایسا شیعوں میں اس کتاب کا، شیعت کی جو روایتیں ہیں، اس کتاب کا درجہ ان کے درمیان اسی طرح ہے۔ اسی کتاب کے اخیر میں حصہ کتاب الروضہ میں شیعوں کے 7ویں امام معصوم ابو الحسن موسیٰ کا ایک طویل مکتوب لکھا ہوا ہے، اور جس میں یہ روایت شیخین کی جانب منسوب کر کے شیخین کے متعلق ذکر کی گئی ہے۔ کتاب الروضہ صفحہ نمبر 62۔ شیعہ کے 7ویں امام یہ کہتے ہیں کہ میں بقسم کہتا ہوں کہ وہ دونوں یعنی ابوبکر اور عمر پہلے سے منافق تھے، انہوں نے اللہ کے کلام کو رد کیا اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ تمسخر کیا۔ وہ دونوں قطعی کافر ہیں، ان پر اللہ کی اور اس کے فرشتوں کی اور آدمیوں کی سب کی لعنت، العیاذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اور ہماری نسلوں کو ایسے نظریات سے اور ایسے نظریات کے حاملین کی قربت سے اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے، اپنی حفاظت میں رکھیں،
کہ یہ ہیں وہ نظریات جو شیعہ اثنا عشریہ، شیعہ امامیہ اور روافظ کے بعض فرقوں کے یہ نظریات ہیں۔ اسی طرح کتاب الروضہ میں ہی شیعہ کے 5ویں امام باقر کا یہ ارشاد شیخین کے متعلق ذکر کیا گیا ہے کہ یہ دونوں دنیا سے چلے گئے اور انہوں نے امیر المؤمنین یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو کچھ کیا تھا اس سے توبہ نہیں کی اور اس کو یاد بھی نہیں کیا، تو ان پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور انسانوں کی سب کی لعنت، الیاذ باللہ، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ کتاب الروضہ صفحہ نمبر 115 پر۔ اس طرح انہی کتابوں میں، شیعوں کی کتابوں میں اس طرح کی کئی روایتیں ہیں۔ میں اختصار کے ساتھ یہاں صرف چند اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ مسلمان صرف غور کریں۔ آج کے جو مسلمان ہیں وہ صرف اس طرح تو جانتا ہے کہ یہ ایک شیعہ ہیں، یہ شیعہ کا مذہب ہے، یہ شیعہ مذہب کو ماننے والا ہے، لیکن ان کے نظریات کیا ہیں، ان کے عقائد کیا ہیں، ان کی کتابوں میں ان کے اماموں کی جانب منسوب کر کے انہوں نے کیا کیا روایتیں گھڑ لی ہیں، بنا لی ہیں، اس کا جاننا نہایت ضروری ہے۔ اسی طرح ملا باقر مجلسی یہ شیعوں کے 11ویں صدی ہجری کے ایک بڑے عالم میں سے ہیں، جس کو شیعہ خاتم المحدثین کہتے ہیں، مجتہد اعظم کہتے ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب جلاء العیون میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب منسوب کر کے ایک نہایت ہی گندے الفاظ میں ایک روایت کو حضرت شیخین کی جانب منسوب کیا ہے، جس کے الفاظ میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ جلاء العیون صفحہ نمبر 147 کہ جہنم میں ایک صندوق ہے جس میں 12 آدمی بند ہیں، 6 پچھلی امتوں کے اور 6 اس امت کے، اور وہ صندوق جہنم کے ایک آتشی کنویں میں ہے اور وہ کنواں ایک پتھر سے بند کر دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب جہنم کی آگ کو بھڑکانا چاہے گا تو حکم فرمائے گا کہ جس پتھر سے کنواں بند کیا گیا ہے اس کو ہٹا دیا جائے۔ جب وہ پتھر ہٹا دیا جائے گا تو اس کنویں کی آگ سے سارا جہنم بھڑک اٹھے گا۔ راوی لکھتے ہیں کہ میں نے حضرت امام سے پوچھا، یعنی حضرت علی سے پوچھا کہ وہ 12 آدمی کون ہیں جو اس صندوق میں بند ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ اگلی امتوں کے 6 آدمی تو یہ ہیں قابیل، نمرود، فرعون اور حضرت صالح علیہ السلام کی اٹھنی کا قاتل، اور بنی اسرائیل میں سے وہ 2 آدمی جنہوں نے حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کے دین کو بدل ڈالا اور ان کی کتابوں اور ان کی امتوں کو گمراہ کیا۔ اور اس امت کے 6 آدمی یہ ہیں دجال اور ابو بکر عمر، ابو عبیدہ بن جراح، سالم مولا حذیفہ اور سعد ابن العاص، یعنی 5 صحابی کے نام ہیں۔ یہ ہیں شیعوں کے نظریات۔ اس شیعوں کی کتابوں میں ان کے اماموں کی جانب منسوب کر کے من گھڑت روایتیں خود انہوں نے گھڑ لی ہیں اور خود انہوں نے بیان کر دی ہیں۔ اسی طرح اسی کتاب میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب منسوب کر کے ایک روایت لکھی ہے، جلاء العیون صفحہ نمبر 45۔ کسی صاحب عقل کے لیے اس کی مجال اور گنجائش نہیں ہے کہ عمر کے کافر ہونے میں شک کریں، پس خدا اور رسول کی لعنت ہو عمر پر اور ہر اس شخص پر جو اس کو مسلمان جانے۔ یعنی کہ دیکھیے کہ شیعوں نے سارے سنی مسلمانوں پر لعنت کر دی اس طرح، اور ہر اس آدمی پر جو اس پر لعنت کرنے میں توقف کرے، یعنی لعنت کرنے سے زبان کو روکیں۔ اور ہوتا ہے شیعہ یہی کرتے ہیں اپنی مجلسوں میں، حضرت عمر، حضرت ابو بکر اور اسی طرح حضرت عائشہ، حضرت حفصہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، دیگر تمام صحابہ کرام پر بھی یہ لوگ سب و شتم کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی شیعوں کی کتابوں میں صحابہ کرام کے متعلق بہت سی باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ اب میں آپ حضرات کو چند حوالے اس سلسلے میں خمینی صاحب کے بھی دینا چاہتا ہوں، اس لیے کہ ایک صاحب نے ابھی لکھنؤ سے یہ بات کہی تھی کہ میں خمینی کے ایک وفد سے جو عمران سے آیا ہوا تھا اور ملا، اور میں نے ان سے پوچھا کہ حضرات شیخین کے متعلق آپ کی کیا رائے ہیں، صحابہ کرام کے متعلق آپ کی کیا رائے ہیں، تو انہوں نے وہی رائے بیان کی جو مسلمانوں والی ہیں کہ ہم شیخین کی
شیخین کو کافر نہیں کہتے، ہم صحابہ کرام کو کافر نہیں کہتے، ہم تحریف قرآن کے عقیدے کے قائل نہیں، یعنی تقیہ کیا انہوں نے، اور یہ صاحب سمجھ بیٹھے کہ یہ اسی طرح ہمیں سچ بتا رہے ہیں جس طرح مسلمان بولتے ہیں۔ تو آئیے خمینی صاحب کی بھی رائے اس سلسلے میں دیکھ لیں۔ خمینی صاحب کی مشہور کتاب ہے کشف الاسرار، جس میں انہوں نے صفحہ نمبر 112 سے 120 پر اسی موضوع پر بحث کرتے ہوئے ایک طویل کلام کیا ہے، اور جس کو مولانا منظور نعمانی نور اللہ مرقدہ نے ایرانی انقلاب، امام خمینی اور شیعت، اس صفحات کا فارسی کا اردو ترجمہ مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے، جس میں سے چند باتیں میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ کشف الاسرار صفحہ نمبر 113، جہاں یہ عبارت لکھی ہوئی ہے کہ شیخین ابو بکر اور عمر اور ان کے رفقا عثمان، ابو عبیدہ وغیرہ دل سے ایمان ہی نہیں لائے تھے۔ یہ وہی خمینی صاحب ہیں جن کا وفد، جن کے ماننے والوں کا وفد موصوف سے ملا تھا، جو لکھنؤ کے صاحب کہتے ہیں کہ یہ شیعہ، آج کل کے جو شیعہ کافر نہیں اور ان کے یہ نظریات نہیں، صرف حکومت اور اقتدار کی طمع اور ہوس میں انہوں نے بظاہر اسلام قبول کر لیا تھا، کنہوں نے؟ ان صحابہ نے، اور اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے کو چپکے رکھا تھا۔ ان کے الفاظ ہیں کہ سالہ سال ریاست کی طمع اور لالچ میں یہ سب، یعنی یہ صحابہ کرام کرتے رہے۔ اسی طرح خمینی صاحب کی کتاب کشف الاسرار صفحہ نمبر 114 پہ یہ بات نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد حکومت اور اقتدار حاصل کرنے کا ان کا جو منصوبہ تھا، یعنی ابو بکر، عمر اور ان کے ساتھیوں کا، اس کے لیے وہ ابتدائی سے سازش کرتے رہے، اور انہوں نے اپنے ہم خیالوں کی ایک طاقتور پارٹی بنا لی۔ ان سب کا اصل مقصد اور مطمح نظر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد حکومت پر قبضہ کر لینا ہی تھا، اور اس کے سوا اسلام سے اور قرآن سے ان کا کوئی سروکار نہیں تھا۔ یہ عام شیعوں کے نظریات ہیں، روافظ کے نظریات ہیں، جو صحابہ کرام کے متعلق ہیں، جو جناب لکھنؤ سے ہمدردی جتا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ آج کل کے شیعوں سے میں ملا اور انہوں نے یہ کہا، وہ تو تقیہ کر رہے ہیں، اور ان کے اصولوں میں سے ہیں کہ جو تقیہ نہیں کرتا وہ شیعہ نہیں۔ تو آپ نے ان کی باتوں پر عمل کیسے کر لیا؟ اگر وہ تقیہ نہیں کرتے ہیں اور آپ کو اعتبار ہیں کہ وہ واقعی میں صحابہ کرام پہ شب و شتم نہیں کرتے، وہ تحریف قرآن کے عقیدے کے قائل نہیں ہیں، وہ اماموں کو معصوم نہیں سمجھتے ہیں، تو پھر انہیں کہیے کہ ان کی یہ کتابیں ہیں وہ جلا کیوں نہیں دیتے؟ آج بھی ان کے پاس ان کی کتابیں چھپ رہی ہیں، مارکیٹ میں ان کے پاس ہیں، ان کی مجلسوں میں ان کا تذکرہ ہوتا ہے، تو پھر ان کتابوں کو وہ جلا کیوں نہیں دیتے جس میں صحابہ کرام کو، خصوصاً شیخین اور ان کے ساتھیوں کو کافر اور مرتد کہا گیا، جس میں تحریف قرآن کریم کے الزامات لگائے گئے، جس میں ائمہ کو، ان کے خود ساختہ ائمہ کو انہوں نے ان معصوم کہا، پیغمبروں سے زیادہ ان کا مقام و مرتبہ دیا، ان کتابوں کو وہ جلا کیوں نہیں دیتے؟ اب جن حضرات کو خمینی صاحب کے نظریات کے متعلق مزید مطالعہ کرنا ہو تو کشف الاسرار ان کی جو کتاب ہے فارسی میں، اس کا مطالعہ کرے، اور اردو ہی جاننا ہے تو حضرت مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب خمینی انقلاب اور ایرانی انقلاب اور خمینی اور شیعت، اس کا مطالعہ کریں، اس میں ساری وضاحت آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔